بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ آج یکم محرم الحرام ہے، اور یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی حوالے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، شان اور کچھ کارگاہ منصب بھی بیان کروں گا۔ عمر بن خطاب نومی پشت پر جا آپ کا سلسلہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ایام جاہلیت میں بھی ممتاز تھا۔ قریش کو اگر کسی ملک کے ساتھ مسئلہ پیش آتا تو آپ کے جد اعلیٰ ان تنازعات کو حل کرنے کے لیے ثالث مقرر ہوتے یا سفیر بن کر جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان لانے کی خصوصی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے طلب کیا۔ بعثت نبوی کا ابتدائی دور تھا، تقریباً 40 آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود اسلام اور اہل اسلام کو نمایاں تقویت نہیں مل رہی تھی۔ مسلمان برابر مظلوم ہی تھے، اپنے سب دینی امور خفیہ سر انجام دیتے تھے۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی دکھی دل کے ساتھ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا فرمائی کہ اے اللہ، مکہ میں 2 عمر رہتے ہیں، کہ اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، کہ اللہ مکہ میں 2 عمر رہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما کر اسلام کو عزت و سربلندی عطا فرما۔ یا تو خطاب کا بیٹا عمر ہی ہمیں دے دے، یا پھر حشام کا بیٹا عمر ابو جہل ہمیں دے دے۔ اللہ رب العزت کی قدرت، دوسرے ہی دن ان دونوں میں سے ایک شخص ابو جہل حرم کعبہ میں ایک پرجوش اور اشتعال انگیز تقریر کر کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر ابھارنے لگا۔ اس تقریر کا اثر سب سے زیادہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا۔ انہوں نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا، جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہ کر دوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور پھر ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر اس ارادے سے نکل کھڑے ہوئے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کل کیا دعا مانگی تھی اور اس کا اثر کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دیوانہ پھر رہے تھے۔ کسی نے بہن بہنوئی کے اسلام لانے کی خبر دی۔ یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے، فوراً بہن کے گھر پہنچے۔ یہ لمبا واقعہ ہے کہ وہاں پر جا کر ان کو مارا، وہ زخمی ہو گئی۔ لیکن دیگر کتب میں دیکھا جائے تو انہوں نے اور واقعات بھی لکھے ہیں، جیسے حیات رسول امی ایک کتاب ہے، اس میں ایک اور واقعہ لکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حرم کعبہ میں نماز پڑھ کے گھر جا رہے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں جینیس آدمی تھے، وہ اسلام کو پڑھ رہے تھے، مطالعہ کر رہے تھے۔ تو جب ان کے دل میں آیا، انہوں نے مناسب سمجھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے رات کو پیچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے وجہ بتائی اور ایمان لے کر آ گئے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے، دوسرا بہن والا بھی ہے کہ انہوں نے ان کو قرآن کریم کی تلاوت سنائی، اس سے متاثر ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہ مراد بن کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نمایاں خوبی تھی کہ آپ محدث اور ملہم تھے، یعنی آپ کی فطرت اور طبیعت کو وحی نبوت سے اتنی مناسبت تھی کہ بارہا ایسا ہوا، نزول وحی سے قبل اللہ رب العزت نے وہ بات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ڈال دی، پھر اس کی موافقت میں قرآن نازل کر کے آپ کی عزت و عظمت کو 4 چاند لگا دیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو یقیناً عمر ہوتے۔ اب چند واقعات ہیں۔ سب سے پہلے اتخاذ مصلی۔ فتح مکہ کے موقع پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ مقام ابراہیم پر پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا۔ دیکھیے کس طرح اللہ رب العزت نے اس پتھر پر اپنی قدرت سے ان کے قدوم کے نشانات ثبت فرما دیے ہیں۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میرا دل چاہتا ہے کہ اس پتھر کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ تمنا سن کر خاموش رہے کہ دین بنانا اللہ کا کام ہے۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے تھے کہ جبریل امین وحی لے کر حاضر ہو گئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ فرش زمین پر چاہتے ہیں اللہ رب العزت وہی عرش بری پر چاہتا ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھا کرو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کی تکمیل قیامت تک ہوتی رہے گی۔ کسی شخص کا طواف تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مقام ابراہیم پر 2 نفل نہ پڑھ لے۔ اس کے بعد حرمت شراب۔ آپ جانتے ہیں کہ شراب کتنی اس معاشرے میں رچ بس چکی تھی، کوئی مجلس ضیافت اس سے خالی نہ ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ یہ خبیث شے جلد از جلد حرام ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جب یہ حکم نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کے نزول سے اتنے خوش ہوئے، بار بار فرماتے ہیں اللہ ہم نے تیرا حکم مان لیا، ہم باز آ گئے، اس سے ہم باز آ گئے۔ اس کے بعد رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جب فوت ہوا، اس کے مخلص مومن بیٹے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں، شاید اللہ اسے معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا، بلکہ اس کے کفن کے لیے کرتا بھی دیا، پھر اس کی میت پر کھڑے ہو کر لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا۔ منافق کی عزت افزائی حضرت عمر سے برداشت نہ ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو ان سے رہا نہ گیا، فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا، عرض کیا اللہ کے رسول آپ اللہ کے دشمن کا جنازہ پڑھائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے منع نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ پڑھانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنازہ پڑھانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، آپ 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھا دیں یہ بخشا نہیں جائے گا۔ جب نماز جنازہ پڑھا چکے اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل فرمایا، قرآن کریم کی آیت مبارکہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے برابر ہے، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں گے پھر بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی موافقت سے آئندہ کے لیے قانون بنا دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ایسے منافقین کا نہ جنازہ پڑھائیں نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگیں۔ اس کے بعد بدر کے قیدیوں کا واقعہ۔ بدر کے موقع پر 70 سردار مشرکین کے قید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق مشورہ مانگا، بیشتر صحابہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی یہ لوگ اپنے رشتہ دار ہیں، ان پر احسان کرنا چاہیے، یہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں، یہ کل کو مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سب سے جدا تھی۔ فرمانے لگے یہ کل بھی ہمارے دشمن تھے، آج بھی ہمارے دشمن ہیں، یہ کفر کے ستون ہیں، ان کو قتل کرے۔ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میرا رشتہ دار میرے حوالے کریں، سب سے پہلے میں اس کو قتل کروں گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کیا کہ عمر کی رائے سے اللہ رب العزت کو اتفاق ہے، ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض، کہ پیغمبر کی شان کے مناسب یہ بات نہیں کہ ان کے قبضے میں قیدی ہوں اور ان کو قتل کر کے زمین میں ان کا خون نہ بہا دے۔ اور اللہ رب العزت نے تنبیہ کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ خدا تعالی پہلے فیصلہ نہ کر چکا ہوتا
جو تم نے فدیہ لیا اس کے بدلے اللہ رب العزت تم پر عذاب نازل کر دیتا۔ اس آیت کے نزول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بہت روئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عذاب الہی قریب آ چکا تھا، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ٹال دیا۔ فرمایا کہ اگر آج عذاب آ جاتا تو عمر کے سوا کوئی نہ بچتا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اے عمر، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، شیطان تجھ سے اتنا ڈرتا ہے کہ جس راستے پر تو آ رہا ہو تو خوف کے مارے وہ راستہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کی زبان پر اللہ رب العزت نے حق جاری کیا، یعنی عمر جو بھی کہے گا وہ حق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا مختلف صحابہ کرام کو کہ ان کے وجود پر مختلف سائز کی قمیضیں ہیں، کسی کی قمیض سینے تک ہے، کسی کی کمر تک ہے، کسی کی پنڈلی تک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمر کو دیکھا کہ ان کی قمیض نے ان کے مکمل وجود کو ڈھانپ رکھا ہے، ڈھانپا ہوا ہے، حتیٰ کہ زمین کو چھو رہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا کسی کا دین کے ساتھ تعلق ہے اتنی ہی اس کی قمیض ہے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہ دین میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں تھیں، اور ان کے کارہائے جو انہوں نے فرائض سر انجام دیے، جو انہوں نے منصوبے رفع عامہ کے کام کیے۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔